الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله محمدا عبده ورسوله وما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس جہان میں دو دعوتیں ایسی بنائی ہیں جس میں ہمیشہ آپس میں کشمکش رہتی ہے. جو دو دعوتیں ایک دوسرے سے بالکل جدا ہیں، ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں. کیا ہے وہ دو دعوتیں؟ ایک تو ہے نور ہدایت، دوسرے ہے ظلمات اور گمراہی. یہ دو چیزیں ایک دوسرے کے بالکل برعکس ہیں. نور ہدایت یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کی ہوئی ہدایت، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کی ہوئی سمجھ، وہ سمجھ جس سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان ہو سکے، وہ سمجھ جس سے کہ اللہ کے پیغامات کو سمجھا جا سکے، وہ سمجھ جس سے انسان کی دنیاوی اور اخروی زندگی سنور سکے، وہ تو ہے نور ہدایت. اور اس کے برعکس ہے گمراہی، ظلمات. اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو نہ ماننا، دانستہ و نادانستہ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے خلاف ورزی کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھیجے ہوئے دین کی مخالفت کرنا، اور اس کے برعکس زندگی گزارنا، یہ ہے ظلمات اور گمراہی. ان دو باتوں میں نور ہدایت کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی جانب کی ہے کہ اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، قرآن کی آیت ہے. اور بھی بہت سی جگہ پر ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس کے حاصل ہو جانے کے بعد انسان کی دنیا میں زندگی بھی سنورتی ہے اور آخرت بھی سنور جاتی ہے. اور ہدایت کی روشنی حاصل کرنے کے لیے خود کو بھی تگودو اور کوشش کرنی ضروری ہے. ایسا نہیں ہے کہ بغیر کوشش کے اور بغیر آزمائش کے ہدایت مل جائے. ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے عطا کردہ وہ حسین تحفہ ہے جس کو پانے کے لیے اگر انسان دنیا و ما فیہا کی تمام نعمتوں کو بھی لٹا دے تو بھی کم ہے. اس لیے کہ اس کے احسانات، ہدایت کے بدلے میں احسانات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے عظیم رکھے ہیں. اور ہدایت جبھی حاصل ہوتی ہے جب انسان کے دل میں اس کی طلب ہو، انسان اس کے لیے کوشش کرے.
اب اس کو تھوڑا سا سمجھنا یہ ہے کہ ہدایت ہے کیا، روشنی ہے کیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال کے طور پر سورج کو پیدا فرمایا اور سورج کے اندر ایک کشش رکھی، ایک روشنی رکھی کہ وہ سارے عالم کو روشن کرتا ہے. تو اگر کوئی یہ کہے کہ ہر بات میں اللہ کا تذکرہ کہ اللہ نے سورج کو روشنی دی، نہیں بھائی سورج تو خود بخود روشن ہے، تو یہ بالکل غلط بات ہے. کیونکہ جس کے پاس ایمان نہیں ہے، جس کے پاس یقین نہیں ہے، جو اللہ کے انکار کرنے والے لوگ ہیں، وہ تو یہ کہتے ہیں کہ سورج میں روشنی خود بخود ہے. نعوذ باللہ، اللہ کی قدرت کچھ نہیں. اور اس کے برعکس اگر کوئی یہ کہے کہ سورج کی روشنی کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف اللہ ہی کا نور ہے، تو ایسا بھی نہیں. اللہ نے سورج کو نورانی بنایا، اس کے اندر روشنی رکھی، اس کے اندر یہ صلاحیت رکھی کہ وہ دنیا کو روشنی پہنچاتا ہے، اسی لیے سورج روشن ہے. تو یہ درست بات ہے. اگر اللہ تبارک و تعالیٰ سورج میں روشنی نہ رکھتا تو اس میں یہ صلاحیت نہیں تھی کہ وہ دنیا کو روشن کر سکے. اور یہ نظام اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے بنانے سے لے کر اللہ نے چلایا ہوا ہے، اور جب قیامت قائم ہوگی جب تک چلتا رہے گا. اور جس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا اس کی روشنی کو بجھا دے گا. اس کا استدلال قرآن مجید کی ایک آیت سے ہوتا ہے کہ اذا الشمس كورت. قیامت کا پس منظر بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جب سورج کو بجھا دیا جائے گا. معلوم کیا ہوا کہ سورج اگر روشن ہے تو وہ بذات خود روشن نہیں ہے. سورج میں اگر تپش ہے، سورج میں اگر دنیا کو روشن کرنے کی صلاحیت ہے تو وہ اس کی ذاتی نہیں ہے، وہ اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سونپی ہے. اسی طرح دنیا کی ہر چیز کا معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چیزوں میں صلاحیت رکھی ہے کہ کوئی چیز انسان کو راحت پہنچاتی ہے، کوئی چیز انسان کو تکلیف پہنچاتی ہے، کسی چیز کی وجہ سے انسان صحت یاب ہوتا ہے، کسی چیز کی وجہ سے انسان بیمار ہوتا ہے، کسی چیز کو کھا کر انسان اپنی بھوک کو مٹاتا ہے. یہ ساری چیزیں، ان چیزوں کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی پیدا کرتا ہے. اور اس کے بعد بھی اللہ کا حکم ہوگا تو وہ چیز کام کرے گی ورنہ کام نہیں کرے گی. مشہور واقعہ ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیٹ میں تکلیف ہوئی، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ تھے، اللہ سے گفتگو فرمایا کرتے تھے. انہوں نے اللہ سے کہا کہ اے اللہ میری طبیعت خراب ہے، میرے پیٹ میں تکلیف ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ فلاں جنگل میں جاؤ اور فلاں درخت کا پتا توڑ کے کھا لو، تمہاری وہ تکلیف کم ہو جائے گی. چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا اور وہ سفر کر کے ایک جنگل میں پہنچے اور جس طرف کی نشاندہی کی گئی تھی اس کا پتا کھایا اور ان کا پیٹ کا درد جاتا رہا. پھر کچھ وقفہ گزرا، پھر ان کے پیٹ میں تکلیف ہوئی. تو اب انہوں نے کیا کیا کہ اسی جگہ گئے، اسی جنگل میں گئے اور اس درخت کے پتے کو توڑا اور کھا گئے. دیکھا جائے تو اس پتے سے تکلیف کم ہوئی تھی، دوبارہ بھی کم ہونی چاہیے تھی، لیکن ہوا کیا کہ تکلیف دگنی ہو گئی، پیٹ کا درد اور بڑھ گیا. موسیٰ علیہ السلام نے کہا اے اللہ، میرے پیٹ میں جب پہلی مرتبہ تکلیف ہوئی اور تو نے حکم دیا کہ اس درخت کے پتے کو کھا لو تمہاری تکلیف کم ہو جائے گی، اور ہوا بھی ایسا ہی تھا کہ میں نے وہ پتا کھایا اور میری تکلیف کم ہو گئی تھی، لیکن اب دوبارہ جو تکلیف ہوئی ہے بالکل وہی درد ہے اور میں نے وہی پتا کھایا ہے، اسی درخت کا پتا کھایا ہے، میری تکلیف تو اور دگنی ہو گئی اور اس میں اضافہ ہو گیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے موسیٰ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ اس درخت کے پتے میں شفا ہے؟ اس درخت کے پتے نے تمہاری تکلیف کو دور کیا تھا؟ ایسا ہرگز نہیں ہے. تکلیف کو دور ہم نے کیا تھا، ہم نے اس درخت کے پتے کو حکم دیا تھا کہ تمہاری اس تکلیف کو دور کر دے. اور اب جب تم کھائے ہو
تم نے ہم سے پوچھے بغیر اس پر یقین کرتے ہوئے اس طرف کے بندے کو کھایا ہے اور ہم نے اس کو حکم دے دیا کہ اس سے شفا نہیں ہوگی بلکہ بیماری بڑھ جائے گی. تو سمجھ میں کیا آیا؟ سمجھ میں یہ آیا کہ اللہ تبارک و تعالی نے جو احکامات جاری کیے ہیں ان احکامات کے مطابق عمل کیا جائے گا تو کامیابی حاصل ہوگی. اگر صرف اور صرف اسباب پہ یقین کر لیا جائے گا، اللہ کی ذات سے یقین ختم کر دیا جائے گا تو بھی غلط ہے. یقین اللہ کی ذات پہ ہوگا اور اسباب کو اختیار کیا جائے گا اور پھر بھروسہ اللہ کی ذات پہ کیا جائے گا. یہ اصل طریقہ ہے، یہ اصل دین کا پیغام ہے اور اسلام کا پیغام ہے. اور جب یہ احساس انسان کے دل میں آ جاتا ہے کہ سب کچھ کرنے والی ذات اللہ کی ہے، ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، دنیا کا جو نظام چلا ہے ان چیزوں کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے اور ان کی حیثیت صرف اور صرف اسباب کی ہے، تو پھر انسان کا یقین کیسا بنتا ہے؟ انسان کا یقین ایسا ہو جاتا ہے کہ وہ دنیا و مافیہ کی تمام چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لیتا ہے. اس کی نظر صرف اور صرف اللہ پہ ہوتی ہے، وہ جو کام بھی کرتا ہے وہ اللہ کے لیے کرتا ہے. دنیا کی کوئی شے اس کی نظر میں پھر معنی نہیں رکھتی. ایک بزرگ کا واقعہ لکھا ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ تھے، وہ حج کر رہے تھے، عالم دین تھے، بزرگ تھے، حج کر رہے تھے. طواف کے دوران انہیں ایک ہار پڑا ہوا نظر آیا. انہوں نے وہ ہار اٹھا لیا. کچھ وقت کے لیے خیال آیا کہ ہار ہے، اتنی قیمتی شے ہے، کیوں نہ میں اس کو استعمال کروں. لیکن خدا کا خوف دل میں جاگا اور خدا سے ڈرنے والے تھے، نیک تھے. تو پھر یہ خیال آیا کہ دنیا کی اس معمولی شے کو میں کتنے دن استعمال کر سکتا ہوں، کتنے دن یہ شے میرے فائدے کی ہے. فوراً یہ خیال آیا اور پھر اس ہار والے کی تلاش میں نکل گئے. گھومتے رہے. کافی دیر کے بعد ایک بوڑھے صاحب بڑے پریشان نظر آئے. ان سے جا کے دریافت کیا کہ کیا بات ہے، آپ پریشان نظر آتے ہیں. کہنے لگے بیٹا میں طواف کر رہا تھا، میرا ہار گم ہو گیا. میرے پاس ایک ہار تھا وہ گم ہو گیا. میں بڑا پریشان ہوں اور میرے پاس کوئی چیز بھی نہیں ہے اس کے علاوہ. تو انہوں نے پوچھا کہ آپ کا ہار کیسا تھا، کچھ نشانی بتائیے. کچھ چیزیں دریافت کی. جب ان کو یقین ہو گیا کہ یہ ہار انہی کا ہے تو انہوں نے وہ ہار ان کو سونپ دیا. تو ان حضرت نے کہا کہ اللہ تمہیں اچھا رکھے، بڑی خوشی ہوئی کہ تم نے امانت کے ساتھ میری چیز کو واپس کیا، میں تمہیں کچھ تحفہ دینا چاہتا ہوں. انہوں نے انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ میں نے یہ چیز آپ کو اس لیے لوٹائی کیونکہ یہ آپ کی تھی اور میری رضا صرف اللہ سے ہے، میں اس کا بدلہ اللہ سے لوں گا. ان کو یقین تھا اللہ پر کہ اگر میں نے اللہ کے لیے کچھ عمل کیا ہے تو اللہ میرے عمل کو ضائع نہیں کرے گا. چنانچہ ان کے اصرار کے بعد بھی ان سے کچھ نہیں لیا. بات رفع دفع ہو گئی، وہ اپنے راستے چلے گئے، یہ اپنے راستے چلے گئے. حج کا وقت ختم ہوا تو وہ زمانہ تھا کشتیوں سے حج کیا جاتا تھا، سمندر کے راستے سے لوگ جاتے تھے. تو قافلہ تیار ہو گیا اور قافلہ نکلنے لگا. تو قافلے میں کوئی بھی شخص ایسا نہیں تھا جو نماز پڑھا سکے یا دین کی بات سمجھا سکے. تو لوگوں نے تلاش کیا، کیونکہ سمندری سفر ہوتا تھا، 6 مہینے 1 سال کا سفر ہوتا تھا. انہوں نے سوچا کہ کوئی دیندار، دین کی سمجھ رکھنے والا ضروری ہے جس سے مسائل دریافت کیے جا سکے، جو ہماری امامت کر سکے، نماز پڑھا سکے، ہمیں دین سمجھا سکے. تلاش کیا، لوگوں نے تلاش کیا تو ایک صاحب نے میسر آئے اور انہوں نے ان سے بات کی کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں، ہمیں ایک دیندار شخص کی ضرورت ہے جو ہماری امامت کر سکے، ہمارے دینی مسائل کو حل کر سکے. چنانچہ ان کے پاس بھی کچھ نہیں تھا، وہ بھی پریشان حال تھے. تو انہوں نے سوچا کیوں نہ ان کے ساتھ سفر طے کر لیا جائے اور انہوں نے ان کو کچھ اجرت پر اور اپنی تجارت میں شریک کر لیا کہ ہم آپ کو اپنا نفع دیا کریں گے.
خیر وہ کشتی میں سوار ہو گئے. کچھ مہینے کے بعد کشتی جب سمندر میں چل رہی تھی طوفان آیا اور اتنا خطرناک طوفان آیا کہ ساری کی ساری کشتی تباہ و برباد ہو گئی, ختم ہو گئی. اب کیا ہوا؟ سفر کیا, طے کیا, کچھ لوگ بچ گئے, کچھ لوگ مر گئے. جیسے تیسے کر کے لوگ اپنے اپنے ٹھکانوں پہ پہنچے. یہ بھی ایک جگہ پہنچ گئے. اب وہاں جانے کے بعد بے سر و سامان تھے. وہاں پر لوگوں نے دیکھا کہ فلاں شخص ہے, ضرورت مند ہے اور دیندار ہے, تو ان کو اپنے علاقے میں امام رکھ لیا. اب وہ وہاں خدمت کرتے رہے. کافی وقت گزر گیا. لوگوں نے دیکھا کہ اچھا اخلاق والا ہے, نیک انسان ہے, نیک صالح ہے. جب لوگ ان سے واقف ہو گئے تو پھر لوگوں نے چاہا کہ ان کا گھر بسایا جائے, ان کی زندگی آباد کی جائے. تو لوگوں نے مل جل کر مشورہ کیا کہ امام صاحب کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھتے ہیں اور ان کی شادی کرواتے ہیں. کچھ لوگ اکٹھا ہوئے, تلاش کیا تو پتہ چلا کہ اس مسجد کے جو پہلے امام تھے ان کی وفات ہو گئی اور ان کے گھر میں بھی کوئی نہیں, صرف ایک بیٹی ہے, بے سہارا ہے, اس کا بھی کوئی سہارا نہیں اور ان کا بھی کوئی نہیں ہے. کیوں نہ ان سے بات کی جائے؟ امام صاحب کے پاس آئے, بات کی اور ان سے کہنے لگے کہ پہلے جو امام تھے ان کی لڑکی ہے, بڑی نیک دیندار ہے, وہ امام صاحب بھی بڑے دیندار تھے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی بیٹی سے آپ کا رشتہ کر دیا جائے. انہوں نے اس رشتے کو قبول کیا اور نکاح ہوا. نکاح کے بعد کیا دیکھا کہ بیوی کے گلے میں ایک ہار ہے اور وہ ہار کو دیکھ کر تکتے رہے, حیران تھے, پریشان تھے. اور بیوی پریشان تھی کہ اس طرح ہار کو کیوں تک رہے ہیں. تو بیوی کے سوال کرنے پر انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہار کس کا ہے. کہنے لگی ظاہر سی بات ہے, میرے پاس ہے تو میرا ہی ہوگا. میرے لیے یہ بتاؤ کہ تم نے یہ ہار خریدا کہاں سے ہے. انہوں نے جواب دیا کہ یہ ہار میرے والد نے خریدا تھا, میرے نکاح کے لیے رکھا ہوا تھا, یہ ہار وہ ہے. تو پھر انہوں نے کہا کہ پھر ان کو ایک واقعہ سنایا کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا تھا, میرے والد حج پہ گئے تھے اور والد اکثر اس بات کا تذکرہ کیا کرتے تھے کہ میں طواف کر رہا تھا, یہ ہار گم ہو گیا تھا. پھر ایک نوجوان آیا اور یہ ہار اس نے مجھے تھمایا اور کہنے لگا کہ طواف کرتے وقت یہ ہار مجھے ملا تھا. یہ واقعہ میرے والد اکثر سنایا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ میرے دل میں اس وقت یہ دعا تھی کہ اللہ اتنا اچھا, اتنا نیک نوجوان کیوں نہ تو مجھے میرے داماد کے طور پر عطا فرما. تو پھر انہوں نے کہا جانتی ہو وہ نوجوان کون تھا جس کو یہ ہار ملا تھا؟ وہ نوجوان میں ہی تھا جس کو یہ ہار ملا تھا اور میں نے تمہارے والد کو لوٹایا. بات کہاں سے چلی کہ طواف کرتے ہوئے ان کا ہار گم ہوا اور دوسرے شخص کو وہیں پر وہ ہار ملا اور پھر کوسوں دور, میلوں دور جانے کے بعد, کافی عرصے کے بعد وہ ہار انہی کے مقدر آیا, انہی کے بیوی کے حق میں آیا. تو یہ کیا تھا؟ یہ ان کی ایمانداری کا بدلہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے ان کو عطا کیا کہ انہوں نے اللہ کے خاطر اپنے دل کو مارا اور چاہتے ہوئے بھی, لالچ آتے ہوئے بھی اس چیز کو قربان کیا جو ان کو غلط طریقے سے مل رہی تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر یہ احسان کیا کہ اچھا تم ہم پر اتنا توکل کرتے ہو, اتنا بھروسہ کرتے ہو اور ہمارے خاطر اتنا ڈرتے ہو حرام اور حلال سے, تو لو ہم تمہیں وہ ہار بھی لوٹاتے ہیں اور اس کے ساتھ خوبصورت تمہیں بیوی بھی عطا کرتے ہیں. تو جب یقین پختہ ہوگا, جب ایمان اللہ پر جم جائے گا, تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیب سے مدد آئے گی, اس طرح مدد آئے گی کہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا. قرآن کی آیت ہے کہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب. اللہ جس کو چاہتا ہے بے گناہ رزق دے دیتا ہے اور وہاں سے دیتا ہے جہاں سے انسان کا تصور بھی نہیں ہوتا. اس لیے آج ضرورت اس بات کی ہے
کہ ہم اپنے آپ میں یہ جذبہ پیدا کریں کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے خاطر ہوگا. اگر ہمیں مناسب نہیں بھی لگتا ہے اور چیز غلط ہے تو ہم اسے ترک کریں گے اللہ کی رضا کے خاطر, تو پھر فیصلے ہمارے حق میں ہوں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.